تو جو لڑنا ہے وہاں لڑو. اسلامی نظریاتی کونسل میں جو سارے بیٹھے ہیں وہاں کیوں نہیں لڑتے؟ رؤیت ہلال کمیٹی میں ہیں وہاں کیوں نہیں لڑے؟ اوقاف میں ہیں وہاں کیوں نہیں لڑتے؟ شیعہ کی مسجد میں کون کس سنی کو بھیجا جاتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں. لہذا اہل حدیث حضرات عام سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے چکر چلاتے ہیں. طلاقیں 3 ہیں تو 3 ہی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 30 روپے دیے جائیں اور ان کو 10 روپے شمار کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ تمام ائمہ، یہ ہمارے جو فقہائے کرام ہیں، فقہائے کرام سب کے نزدیک یہ طلاق ہو جاتی ہے 3 کی 3 ہی. یہ بڑے ضدی لوگ ہیں، ہٹ دھرم لوگ ہیں، اور یہ اپنے سوا نہ کسی کو مواحد سمجھتے نہ مسلمان سمجھتے ہیں عقل سے فارغ. اس لیے یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے ہمارے والا اہل حدیثوں کے پاس چلا جائے تو وہ لکھ کر دے دیتے ہیں 1 ہوئی ہے، اہل حدیث حضرات طلاق ہو جائے ہمارے پاس آئے ہم لکھ کر دیں گے کہ 3 ہوئی ہے. اگر تمہارے فتوے کا اطلاق، تمہارا فتویٰ ہم پر نافذ ہو سکتا ہے تو ہمارے بزرگوں کا فتویٰ تم پر نافذ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا بات ہے؟ اب یہاں کچھ بے وقوف، نادان، ان پڑھ، جاہل، اجڑ، لا علم مولویوں نے یہ کہا جی اچھا یہ طلاق ہو گئی ہے تو اب تم حلالہ کرا لو. یہ مسئلہ واضح طور پر سن لو، حلالہ مطلقاً حرام ہے. کس بے وقوفہ مولوی نے کہا ہے؟ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، فتاوی عثمانی میرے پاس موجود ہے، اس میں دیکھ لو. اور پھر یہ نسبت کی جاتی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ اس طرح بات ہی نہیں ہے. وہ بات اس طرح ہے، اور وہ بالکل صحیح بات ہے، کہ ایک عورت جو بالکل مطلقہ ہو گئی، وہ اس نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا. اب جب اور جگہ نکاح کیا ہے تو وہ مرد اس کا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، یا طبی موت مر گیا، یا اس کو کسی نے مار دیا. اب وہ عورت پہلے مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو اب حلال ہے. لوگوں نے حلالے کوئی نہیں سمجھا. لعن اللہ المحلل والمحلل، لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے، جو حلالہ کرواتے ہیں. سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہے. علماء اہل سنت بریلوی یا دیوبندی محقق علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے. محقق. اب بھائی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی فلاں عورت فلاں مرد سے نکاح کر لے اور اتنے دن بعد اس کو فارغ کر دے، وہ حلالہ ہو گیا. نہ پہلے عدت گزارتی ہے نہ کہتے ہیں، کوئی طلاق کے بعد کہتا ہے عدت پوری، نہ دوسرے کے بعد. یہی بات شیعہ کہتا ہے. ہمارا موقف واضح ہے، متع کلی طور پر حرام ہے، حلالہ کلی طور پر حرام. یہ جو ہیلہ دیا تھا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جس میں تعین ہو کہ میں 2 راتوں کے بعد چھوڑ دوں گا. اسلام میں نکاح میں کوئی مدت متعین نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. یہ جو واقعہ ہو جاتا ہے طلاق کا، اس کا تعلق جو ہے یہ ایمرجنسی حالات سے، کبھی کبھار کے حالات سے ہے.
شاذ و نادر حالات سے۔ متع میں عدت نہیں ہوتی، ان کے ہاں تو متع کے فضائل ہیں۔ ہمارے قریبی ملک میں تو بازار بھی سجے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، وہ تو کہہ رہے ہیں 5 منٹ کا متع ہو سکتا ہے، تو 5 منٹ کے بعد پھر دوسرے اگلے 5 منٹ میں کسی اور سے متع کریں گے۔ ہم سنتے تھے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا متع کی اولاد متع کو عام کرنے کے نام پر زنا کو رواج دے رہے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی، مشروط نکاح نکاح نہیں ہوتا، متع متع نہیں ہوتا، رسمی حلالے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بڑا آ جاتا تو وہ شرط رکھتے تھے، نکاح کے بعد میاں بیوی کی مرضی ہے، اس کو چھوڑ دے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ سارے کا سارا طریقہ کار غلط ہے۔ اب آئیے اس آیت پر، آیت نمبر ہے جی 200 جناب 26۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں، قسم، ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ 4 مہینے سے کم قسم کھائی تو وہ الہ میں شامل نہیں ہوگا، الہ جسے کہا گیا۔ اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیا، 4 مہینے ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور اگر 4 مہینے ختم ہو گئے تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی، طلاق بائنہ۔ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر طلاق کا ارادہ کر لے تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ بھی طلاق دینی ہے او مشرکین کی طرح تو سیدھی طرح دو، ان خواتین کو درمیان میں لٹکاؤ نہیں، نہ طلاق دیتے ہیں نہ گھر بساتے ہیں۔ آج بھی کچھ مرد ایسے ہیں، یہ جی تھوڑا سا سن لیجئے، انہوں نے بھی بہت اچھا لکھا ہے۔ یہ میں حوالے اور پھر یہ کھول کر اس لیے دکھاتا ہوں کہ کبھی آپ سمجھے میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، آسان ترجمہ تفسیر تو بیان القرآن ہے 6 جلدوں میں، وہ بھی میرے پاس ہے۔ یہ مختصر سا آسان ترجمہ قرآن ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے بیوی سے ناراض ہو جائے یا غصے میں آ جائے اور قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو اور تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ الہ کہلاتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے الہ فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ عام مسلمان عورتوں کے لیے خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے؟ اب ہمارے بھی تو جو نان نفقہ ہے بڑھایا جائے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ فرمایا، قسم کھا بیٹھے، مگر بعد میں اس پر کچھ پریشانی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ ادا کر دیا اور 4 ماہ سے پہلے پہلے راضی نامہ کر دیا۔ تو پھر اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں ساروں کو مانتا ہوں ایک کو نہیں مانتا، حضور کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت جسے کہا جاتا ہے، تو وہ گناہگار ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضور امام اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم ہیں، خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں، 5ویں خلیفہ حضرت حسن ہیں، 6ٹھے خلیفہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ 6 خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، 4 نہیں ہیں۔ سارے صحابہ جن کو خلافت سے نوازا گیا، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے منتخب ہیں اور وہ صحیح معنوں میں سچے نیک لوگ تھے۔ ایک حدیث کے مطابق اکثر علماء اہل سنت
حضرت علی تک گئے ہیں، 4 تک، تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، 4 خلفاء۔ بہتر یہ ہے، آگے بڑی حکمتیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ 5ویں خلیفہ کو بھی مانا جائے۔ جب حضرت حسن کو مانیں گے تو پھر 6واں خلیفہ انہوں نے بنایا ہے تو ان کو بھی ماننا پڑے گا، امیر المومنین انہوں نے بنایا ہے، پہلے تو وہ امیر شام تھے۔ بہرحال پھر کبھی صحیح۔ اور یہ بھی یہاں بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل بیت پہلے ہیں، صحابہ بعد میں، غلط ہے، غلط ہے۔ بیماریاں دور کرو، صحابہ پہلے ہیں، کیونکہ انہوں نے زیارت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ صحابہ بننے کے بعد کسی صحابی کی بیٹی جو صحابیہ بنی وہ حضور کے گھر آئی۔ بھئی خاندان بعد میں بنا، حضور کی زیارت پہلے ہوئی، کلمہ پہلے پڑھا، وہ صحابی ہے۔ اس لیے ان باتوں پر آپ توجہ دیں گے۔ وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، اللہ نے زندگی دی تو آئندہ یہیں سے آگے چلیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔